امریکی فوج نے اگر ایرانی سرزمین پر قدم رکھے تو وہ اس کے فوجی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ الفاظ ہیں پینٹاگون کی اس بریفنگ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دی گئی، اور بند کمرے میں دی جانے والی اس بریفنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جسم میں سنسنی دوڑا دی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ بتایا گیا کہ کس طرح یہ آپریشن ہوگا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے مشکل اور پیچیدہ آپریشن ہوگا، جس میں ایران کی سرزمین پر اترا جائے گا، اس کے بعد ایک خاص مقام پہ جایا جائے گا، اس کے بعد امریکی فوجی مسلسل کامبیٹ سچویشن میں رہیں گے، مسلسل ان پہ حملے ہوتے رہیں گے، اور اس کے بعد وہ جا کر یورینیم ایکسٹریکٹ کریں گے جو مبینہ طور پہ ایران افزودہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ابنائے ہرمز کھلوائیں گے، اس کے بعد پشم جزیرے پہ اور اس کے علاوہ خاک جزیرے پہ قبضہ کریں گے۔ یہ 3-4 جو اہداف ہیں یہ تقریباً ناممکن سے ہیں، جو خود پینٹاگون یہ اعتراف کر رہا ہے، اور جب اس کی تفصیل وہ شیئر کر رہا ہے تو وہ سن کر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو اندازہ ہوا کہ ان کی یہ خواہش جو ہے وہ شاید دل میں ہی رہ جائے گی اور ایران کی سرزمین پر امریکی فوجی کبھی قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتانا شروع کرتا ہوں جو پینٹاگون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ تمام فوجی جو ہیں وہ ایئر بورن ہوں گے، فضا میں ہوں گے، اور وہاں سے پیراشوٹس کے ذریعے ایران میں اتریں گے، کیونکہ زمینی کوئی راستہ ایسا ہے جس سے داخل ہوا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی سمندری راستہ ایسا ہے جس سے امریکہ کے فوجی اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ایرانی سرزمین پر اتریں گے۔ وہ یہاں پہ جب اتریں گے تو اس کے بعد ان کو سب سے پہلا جو کام کرنا ہوگا وہ انہیں پہلی لیئر سے نمٹنا ہوگا جو ایرانی فورسز نے وہاں پر تیار کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انہیں آگے بڑھنا ہے اور ان مقامات کو تلاش کرنا ہے جہاں پر یورینیم افزودہ مبینہ طور پہ کیا جا رہا ہے۔ جب وہ اس کو تلاش کریں گے تو وہاں پہ پہلے پورے اس علاقے کو سیکیور کریں گے، اور مسلسل کامبیٹ کی حالت میں ہوں گے، مسلسل لڑائی چل رہی ہوگی ایرانی فورسز کے ساتھ، اور اسی لڑائی کے دوران انہیں پورے علاقے کو پہلے سیکیور کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ان کو وہاں پر سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ انہیں وہاں پر ایک رن وے بنانا پڑے گا، ایک عارضی رن وے بنایا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد اسی کے ذریعے ہی ان کی واپسی ہو سکتی ہے، اسی کے ذریعے ہی جو امریکی طیارے ہیں وہ وہاں پر اتر سکتے ہیں، اور وہ جو بھی یورینیم افزودہ ہو رہا ہے مبینہ طور پر اس کو وہاں سے لے جایا جا سکتا ہے، تو ایئر لفٹ کر کے ہی ظاہر اس کو لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اس کی ایکسٹریکشن کا جو عمل ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس سے پہلے ایک رن وے تعمیر کرنا پڑے گا تاکہ طیارے وہاں پر لینڈ کر سکیں اور وہیں سے پھر ٹیک آف کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھاری مشینری کے ذریعے پہلے وہ مشینری لائی جائے گی، اس کے بعد فضاؤں میں رکھ کر اس کو لایا جائے گا ہوائی جہاز کے ذریعے، اس کے بعد اس کو اتارا جائے گا، اس کے ذریعے اس کی کھدائی ہوگی ان جگہوں کی، اور پورے اس جگہ کو میں کھدائی کے بعد وہ راستے بنائے جائیں گے، کچھ ٹنلز کے اندر گھسنا پڑے گا اور اس کا پورا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ بھی سارا جو عمل ہے یہ مسلسل لڑائی کے دوران ہی ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہزمت سوٹس ہوتے ہیں، یہ خاص قسم کی ایک وردی ہوتی ہے جو فوجی اس وقت پہنتے ہیں جب وہ کسی خاص قسم کی ایسے خطرناک مواد کو اپنے تحویل میں لینے جا رہے ہوں جس سے تابکاری پھیلنے کا خدشہ ہو، تو وہ ہزمت سوٹس پہنے کے وہ اندر جائیں گے اور اس کے بعد وہ تلاش کریں گے۔ اس کے بعد انہیں سب سے جو بڑا چیلنج وہاں پہ درپیش ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ یورینیم مبینہ طور پہ جو ہے یا جس طرح کی بھی چیزیں وہ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر فیک بھی رکھی جائیں گی ایران کی جانب سے، تاکہ ان کو بیوقوف بنایا جا سکے، اور ان کو یہ پہلے تلاش کرنا پڑے گا، پھر ان کو اس کو پرکھنا پڑے گا کہ جس مٹیریل کو انہوں نے ہاتھ لگایا ہے یہ واقعی کوئی یورینیم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی خطرناک ہتھیار تیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنی تحویل میں بہت حفاظت سے لینا پڑے گا۔ اب یہاں بھی ایک بہت بڑا چیلنج امریکی فورسز کو یہ درپیش ہے کہ وہاں پہ تقریباً چند درجن ہی ایسے امریکی فوجی ہیں جو اس کے لیے ٹرینڈ ہیں کہ کہیں سے بھی وہ خطرناک قسم کے مواد ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ایئر لفٹ کر کے امریکہ لا سکیں۔ کیا یہ فوجی اس وقت محفوظ طریقے سے اندر داخل ہو سکیں گے یا کسی کامبیٹ سچویشن کے اندر نشانہ بن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، اور یہ رسک سے بھرپور ایک مشن ہے جو ایران کے اندر امریکہ کرنے جا رہا ہے۔ جب یہ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے اور یہ سب کچھ ٹھیک رہا اور سب کچھ امریکہ کے حق میں رہا اور اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا، تو وہاں سے
لے جا کے اس کو واپس لایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ایئر لفٹ کیا جائے گا اور وہاں سے نکلا جائے گا۔ اب یہ ساری سچویشن کے دوران یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جو بریفنگ میں بھی پینٹاگون کی بتایا گیا کہ مسلسل شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز وہاں پر آ کے گر رہے ہوں گے، ڈرونز آ کے گر رہے ہوں گے، اور مسلسل جو تہہ در تہہ ایک دفاعی نظام ہے جو ایران نے تیار کیا ہے اسی ایک دن کے لیے کہ جب امریکی فوج آئے تو وہ کیسے اس کو روکیں گے، کیسے اس سے نمٹیں گے اور کیسے ان کو ماریں گے، تو اس کے لیے اس سے نمٹنا پڑے گا امریکی فوجیوں کو۔ یہاں پہ ایران جو ہے وہ بار بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہم نے کچھ ایسی جگہوں پہ اپنی چیزیں رکھی ہیں جہاں تک امریکی فوج کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، اور امریکہ کے کسی طرح کی بھی فورسز، چاہے وہ ڈیلٹا فورس ہو، چاہے وہ 82 ایئر بون یونٹ ہو، کسی قسم کے بھی جو مرینز ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتی، اور کھوج ہی نہیں لگایا جا سکتا ان تمام مقامات کا جہاں پر ایسے کچھ حساس قسم کا مواد رکھا ہوا ہے ایران کا، اور لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں قدم جیسے ہی رکھیں گے امریکی فوجی، ایک بیان یہ بھی آیا ہے کہ ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے، دوسرا بیان یہ آیا ہے کہ ہم ان کے تابوت ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، آئیے ہماری سرزمین پہ قدم رکھیے، لیکن ہماری مٹی آپ لے جا نہیں سکیں گے، ہم آپ کی ٹانگیں کاٹ دیں گے۔ جو اس سے جڑا ایک اور آپریشن جو امریکی فورسز پلان کر رہی ہیں، جو امریکہ کی ایڈمنسٹریشن پلان کر رہی ہے، وہ A-10C تھنڈر بولٹ طیارے جو ہیں اس کے لیے تقریباً 18 طیارے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور کچھ راستے میں ہیں مڈل ایسٹ کے ذریعے وہ پہنچائے جائیں گے، جو ایران میں جو گراؤنڈ آپریشن ہیں اس کو سپورٹ کریں گے۔ یہ نچلی پرواز کرتے ہیں یہ طیارے، ان میں 30 mm کی توپ لگی ہوئی ہے جو ٹینکوں کے بھی پرخچے اڑا دیتی ہے، اور یہ جو طیارے ہیں A-10 تھنڈر بولٹ یہ گراؤنڈ جو فورسز ہیں ان کو سپورٹ فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جارڈن میں یعنی اردن میں اور اسرائیل میں F-16 طیارے امریکہ نے تعینات کیے ہیں، جس سے ممکنہ طور پہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اردن کی طرف سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے ایران پر اور اسرائیل کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، یا ایران نے اگر کوئی کسی قسم کا ریئیکشن دیا تو ان دو مقامات پر ایران سے نمٹنے کے لیے انہوں نے یہ سارا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو مرینز ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے کچھ ایسے یونٹس ہیں جو سمندر میں تعینات ہیں، وہ خلیج فارس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اس دوران، تاکہ وہ اپنا فاصلہ ایران سے کم رکھ سکیں اور وہاں سے یہ حملے منظم طور پر کر سکیں، تاکہ جو فورسز گراؤنڈ پر اتری ہیں وہ ان کو سپورٹ فراہم کر سکیں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے کہ جو بہت ہی آسانی سے الفاظ کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ سچ یہ ہے کہ پینٹاگون نے کچھ دیگر الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہ حماقت مت کیجیے گا، اپنے گراؤنڈ فورسز کو کسی طرح بھی ایران کی سرزمین پر مت اتاریے گا، ورنہ آپ کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں گے، کیونکہ ہمیں ان جگہوں کا صحیح سے اندازہ نہیں ہے کہ کہاں پہ کچھ حساس قسم کا مواد انرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نکالنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بہت ہی چند درجن لوگوں کے پاس ہے، اور وہ ان میں سے بھی اگر کچھ لوگ مارے گئے تو وہ واپس لانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو واپسی کا راستہ ہے وہ رن وے بچھا کر کیا جائے گا، جو رن وے پہلے بچھانا، اس کی تعمیر کرنا ہنگامی بنیادوں پہ ایک جنگی ماحول کے دوران کہ جب آپ پہ مسلسل حملے ہو رہے ہوں اور آپ بھی دشمن کو جواب دے رہے ہوں، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو سمرائز کر کے پینٹاگون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا ہے کہ اپنی خواہش کو دل میں ہی چھپا کر رکھیں، یہ خواب آنکھوں میں سجا کے رکھیں، لیکن اس کا اظہار بھی مت کیا کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی مت کیا کریں، کیونکہ آپ آبنائے ہرمز پہ جس طرح مار کھا چکے ہیں، جرالڈ آر فورڈ کو تباہ کرا چکے ہیں $13 ارب کے امریکی بحری بیڑے کو، اسی طرح ابراہم لنکن کو، اور اسی طرح تمام ان تھارڈ بیٹریز کو، پیٹریٹ بیٹریز کو، اور اس کے علاوہ جو بہت ہی مہنگے $1 ارب اور $500 ملین کے ریڈار سے جو مشرق وسطیٰ میں لگے ہیں، تو یہ ناقابل تلافی نقصان آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ جب آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے تھے ایران سے، تب آپ نے اتنے بڑے بڑے زخم کھائے ہیں، تو آپ ایرانی سرزمین کو جب چھونے کی کوشش کریں گے تو آپ سوچیں کہ آپ اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہوں گے، اور ایک موت کا ایسا جال ہے جو پاسداران انقلاب نے ایران میں پورا بچھایا ہوا ہے، اور وہ وہاں امریکی فوجیوں کا شکار کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔